لیکن بعض لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ماتم کا نام دیتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، محرم الحرام کا مہینہ ہے. محرم کے اندر تاریخی اعتبار سے کئی واقعات ہوئے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے واقعات محرم الحرام کے اندر ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اسلام کی ایک اور بڑی شخصیت بھی اس مہینے کے اندر شہادت کے رتبے پر فائز ہوئی ہے، اور وہ شخصیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہی. یقیناً یہ دونوں اسلام کے ہیرو امام المسلمین ہیں اور عظیم شخصیات ہیں. لیکن بعض لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ماتم کا نام دیتے ہیں کہ ہم ماتم منائیں گے یا ماتم منا رہے ہیں. ماتم کسے کہتے ہیں اور شہادت کسے کہتے ہیں؟ ماتم کہتے ہیں مرنے کو، شہادت کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا. شہادت بھی موت ہے، لیکن یہ عام موت سے بہت عظیم موت ہے، بہت شان والی موت ہے. اس میں فرق ہے. عام موت کے اندر اور شہادت کی موت کے اندر بہت فرق ہے. عام طور پر ماتم کے موقع پر انسان غمزدہ ہوتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے. مختلف لوگ موت کے موقع پر حرکتیں کرتے ہیں، لیکن شہادت کا جو مرتبہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے وہ اس سے مختلف ہے. قرآن پاک کی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اس کے اندر اللہ رب العزت نے شہادت کا تذکرہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، اس کو مردہ مت کہو، اس کو مردہ مت کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو شہادت اتنا عظیم رتبہ ہے، اتنا عظیم رتبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شہید کو مردہ کہنے سے بھی منع کر دیا ہے کہ کوئی انسان شہید کو مردہ بھی نہیں کہہ سکتا. چیز ہے کہ کوئی اس پر ماتم منائے، روئے، پیٹے اور طرح طرح کی حرکتیں کرے، یہ سب کے سب کام اسلام کے منافی ہیں. شہادت بہت عظیم رتبہ ہے. مسلمان شہادت پر پیٹتا نہیں ہے، بلکہ شہادت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور شہادت دیکھیں کتنا عظیم رتبہ ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت کے اندر جب انسان چلا جاتا ہے تو اگر اس کو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب دے دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ واپس دنیا میں چلے جاؤ، تو دنیا میں جانا وہ پسند نہیں کرتا، سوائے شہید کے. شہید کی یہ چاہت ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ میں بار بار دنیا کے اندر جاؤں، اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور پھر شہید ہو جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ جب شہید جنت کے اندر پہنچتا ہے
تو شہادت پر جو انعامات ملنے ہوتے ہیں، شہادت کی فضیلتیں اس پر عیاں اور صاف ہو جاتی ہیں اور ظاہر ہو جاتی ہیں، وہ دیکھ لیتا ہے، اس لیے وہ چاہت کرتا ہے کہ میں دوبارہ دنیا کے اندر جاؤں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اور فرمایا اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں شہداء کے بارے میں کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، کہ وہ اللہ رب العزت کے پاس خوش ہیں، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر کچھ مسلمان شہید ہو گئے، 8 مسلمان شہید ہوئے، تو منافقین نے کہا دیکھو جی یہ تو مر گئے ہیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی نعمتیں سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آیات مبارک یہ نازل فرمائی اور ان کو بتایا اور حکم دیا کہ خبردار ان کو مردہ مت کہو، مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، بلکہ ایسے زندہ ہیں، قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، قبر میں ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ زندہ ہیں۔ ایسی عظیم موت ہے، یہ عظیم موت ہے، سب سے عظیم موت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے، سب سے طاقتور جو برزخی زندگی دی جاتی ہے وہ سب سے طاقتور زندگی نبی کو دی جاتی ہے۔ نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اور اس نبی کو ایسی طاقتور زندگی دی جاتی ہے کہ نبی کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی، میراث تقسیم نہیں ہوتی، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، جیسا کہ دنیا میں زندہ انسان کی بیوی کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ نبی کی برزخی زندگی اتنی طاقتور ہوتی ہے، نبی کو قبر میں رزق دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو طاقتور زندگی ہے برزخ کی وہ شہید کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کے اندر شہید کو زندہ کہا ہے، اور یہ فرمایا کہ وہ خوش ہے اللہ کے ہاں، اور تیسری چیز فرمائی کہ اللہ اس کو قبر میں آخرت میں رزق بھی دیتے ہیں، وہ اتنی عظیم زندگی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ محرم کا پیغام کیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیغام کیا ہے، محرم کا پیغام، اور محرم کس چیز کی یاد تازہ کرتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے قیمتی اس کا دین ہے، اور دین پر بڑی سے بڑی ہستی بھی قربان ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے قربانی پیش کی۔ نواسہ رسول ہیں، جنت کے پھول ہیں، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، فاطمۃ الزہرا کے لاڈلے بیٹے، لیکن جب دین کا تقاضا آیا تو پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، پھر اپنے کنبے قبیلے کی پرواہ نہیں کی، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش کر کے، شہادت پیش کر کے، مجھے آپ کو رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا کہ اللہ کے دین کے لیے ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار رہو، اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے، کاروبار سے، علاقے سے، جہاں سے جیسی قربانی دین مانگے تو پیش کر دو۔ اللہ کو اپنا دین محبوب ہے، اور جو انسان اللہ کے دین پر قربان ہو جاتا ہے
یا قربان ہونے کے لیے تیار رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر بھی اس کا نام روشن کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام روشن ہے، اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہے۔ تو یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے۔ محرم کا مہینہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ 10 دن ماتم مناؤ، 10 دن میٹھے پانی پلاؤ، سبیلیں لگاؤ، کالے کپڑے پہن لینا اور صرف یہ چند حرکتیں کر لینا، اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھیں، قرآن پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے، اور شہید کے کیسے کیسے فضائل ہیں، کیسے کیسے فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔